اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. پھر ایک بلند صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. قرآن منشور ہدایت کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ سے تمسک کیا گیا وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی 9ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے ایک راستے کی طرف جو انتہائی سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دیتا ہے، صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے. کن صاحبان ایمان کو؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ صاحبان ایمان جو صالح اعمال کو انجام دیتے رہیں. اولئک ان لہم اجرا کبیرا، اور بشارت یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اکبر یہ ضمانت دے رہا ہے کہ اجر کبیر ہے. تو اب اس کے لیے کچھ ایفرٹس کی ضرورت ہے، کچھ محنت کی ضرورت ہے، کچھ ریاضت کی ضرورت ہے، کچھ دقت کی ضرورت ہے کہ پہلے تو ایمان اور صاحب ایمان ہونے کا تمغہ سینے پر سجایا جائے، اور پھر اس کے بعد باعمل ہونے سے اپنی پیشانی کو مزین کیا جائے. پھر اللہ یہ ضمانت دے رہا ہے کہ اجرن کبیرہ، کے اجر بہت کبیر ہے. دیکھیں، کل ہماری گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا، اور میں نے یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑا تھا تاکہ مجلس کے بعد کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے کہ مولانا بات میں ابھی تشنگی موجود ہے، لیکن آج اسی تشنگی کو مٹانے کے لیے میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول کیوں پہلی دعوت میں ہی علی ابن ابی طالب کا تعارف کرا رہے ہیں. دیکھیں، توجہ کریں، وہ مجمع ہے کہ جو ابھی اللہ کو نہیں مانتا، وہ مجمع ہے جو ابھی رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے. مجمع میں آنے والے بت پرست ہیں، مجمع میں آنے والے مشرک ہیں،
مجمع میں آنے والے رسول کی رسالت کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے سامنے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو تائید کرے گا، جو تصدیق کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، پرچم بردار ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تصدیق کی۔ تیسرے دن مولا کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ھذا وصی و خلیفتی و صاحب و لوائی، یہیں رکی تھی نا مجلس، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا پرچم بردار ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ آج آپ ان کفار کے سامنے علی کا تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ اگر دست ادب جوڑ کر اللہ کے رسول سے سوال کروں کہ یا رسول اللہ، یہ کفار کا مجمع ہے، ابھی تو ان کو خدا سمجھانا ہے، جب اللہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کی نبوت کو سمجھانا ہے، جب آپ کی نبوت سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی صداقت سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی دیانت سمجھ میں آ جائے گی، تو علی سمجھ میں آئیں گے نا۔ مگر عجب نہیں، رسول اللہ کا جواب یہ ہو کہ دیکھو پہلے ہی دن میں اس دین کے آئین کو ان کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، کہیں یہ گمان نہ کریں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ دین چلا جائے گا، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ دین رخصت ہو جائے گا۔ میں آج ہی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام میں آنا ہے تو علی کو دیکھ کر آؤ، اگر ہم جائیں گے تو علی اس کی حفاظت کریں گے، اور علی جائیں گے تو حسن اس کی حفاظت کریں گے۔ سلسلہ چلتا رہے گا اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچے گا۔ توجہ کیا گا آپ نے؟ تو دین کے محافظ دین کے محافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین کر رہے ہیں کس دن؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ ابھی پہلے ہی تو دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے۔ اور اگر توحید کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنایا ہے نا کوہ ابو قبیس پر جا کر، تو پہلے لوگوں سے اعتراف لیا ہے کہ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کیا جواب دیا؟ سب نے کیا کہا کہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ اچھا، کافر تھے، کافر تھے، مگر رسول اللہ کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جملے بدل دوں، کافر تھے مگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ رسول تو نہیں مانتے تھے نا، یہ تو مانتے تھے صادق ہیں، یہ تو مانتے تھے امین ہیں، اپنی امانتیں لا کر رسول اللہ کے پاس رکھواتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا۔ ذہن کیا بنا رہے؟ کیا منوانا ہے ان کو؟ کیا پہچانوانا ہے ان کو؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر اس کی پرستش کرتے تھے نا بھائی، ان بتوں کی پرستش کر رہے تھے جو ان کو نگاہوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ اب رسول اللہ کو ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرانی ہے۔ رسول نے بھی اندیکھے لشکر کے ذریعے تعارف کرایا، پہلے حجت تمام کی، ان سے اعتراف لیا، کہا کہ اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا اگر نہ آیا لشکر، تمہیں دکھائی نہ دیا؟ کہا ہم کہیں گے ہماری نگاہوں کا قصور ہے، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو ہے۔ بھائی توحید کا مسئلہ ہے، توحید کی اہمیت بڑی ہے آقا، بنیاد اسی پر ہے، دین کی مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بنیاد اسی پر ہے۔ لیکن اس بنیاد کے محافظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں معین کر رہے کہ تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر علی کو نہ سمجھا، تمہیں دین سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر آل محمد کو نہ سمجھا۔ ارے یہی تو بتائیں گے کہ علی ہوتے ہوئے اس علی الاعلیٰ کے آگے سجدہ کیسے ہوتا ہے، یہی تو تمہیں سکھائیں گے، یہی سکھانے کے لیے تو بھیجے گئے ہیں۔ تو اب کہا کہ اگر تمہیں دکھائی نہ دے لشکر تو کیا کرو گے؟ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم یقین کر لیں گے کہ بھئی لشکر ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ہے ضرور اگر آپ نے کہا ہے۔ اب جب اعتراف لے لیا نا سرکار نے، اعتراف لینے کے بعد کہا قولو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو،
کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے۔ اب جیسے ہی یہ لا الہ الا اللہ کہا نا، تو وہی لوگ جو صادق کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو امین کہہ رہے تھے، تو آپ کہنے لگے یہ تو کوئی شاعر ہے، یہ تو کوئی ساحر ہے۔ آقا کل تک اعتراف کر رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اعتراف کر رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ تجربہ رسول اللہ کا تھا۔ اب جب رسول اللہ غدیر کے میدان میں پہنچے، دیکھیں تجربہ تھا رسول اللہ کو، اور رسول کو آقا تجربوں کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، معصوم ہے نا، خیر الخلق ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی روشنیاں ہیں رسول کے دم سے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسالت معاب کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو سکھانا ہے۔ اب جب غدیر خم کے میدان میں پہنچے نا رسول اللہ، دیکھیں ہدایت قرآن کیسے ہو رہی ہے۔ رسول سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ وہ آیت ہے جس کے مختلف پہلو آپ ہر مجلس میں سنتے رہتے ہوں گے، مختلف پہلو آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ میں نے بھی پچھلے سال اس کا ایک پہلو بیان کیا تھا، اور وہ پہلو کیا تھا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہ پہنچایا۔ توجہ کریے گا، میں نے بلاغت کا ایک قانون بتایا تھا آپ کو۔ بعض دفعہ بلیغ کلام ایسا ہوتا ہے، جیسے میں یہاں فرش پہ بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سے یہ کہوں کہ بیٹا گفتگو نہ کرو، توجہ رکھیے گا، بلیغ کلام کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ۔ میں اپنے بچے سے کہوں بچے گفتگو نہ کرو، باتیں نہ کرو، فرش اذا ہے، جبکہ وہ تو مجلس سن رہا ہے، وہ تو گفتگو نہیں کر رہا، وہ تو خطیب کی بات کو سن رہا ہے۔ اب میں اس سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ دراصل کہہ اس سے رہا ہوں، سنا اس کو رہا ہوں۔ یاد آیا آپ کو پچھلے سال کی گفتگو؟ پچھلے سال کی گفتگو کو ذہن میں آئی آپ میں سے جو مومنین تھے؟ تو بعض دفعہ بلیغ کلام میں کہا اپنے سے جاتا ہے، سنایا دوسروں کو جاتا ہے۔ یہاں کہا رسول سے جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، سنایا مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، سنایا مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ سنایا مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ توجہ ہے آقا؟ تو غدیر کا پیغام انتہائی اہم پیغام تھا۔ یہ غدیر کا پیغام ہی محافظ دین قرار پایا۔ یہ غدیر کا پیغام بھی اگر جرت کروں اور آپ کے سامنے شفاف الفاظ میں کہوں کہ توحید کا محافظ پیغام غدیر، رسول کی عصمت کا محافظ پیغام غدیر، قرآن کی تعلیمات کا محافظ پیغام غدیر، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پچھلے سال میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، اب اس سال ذرا سنیے کس سے کہا جا رہا ہے۔ رسول پہنچے مقام غدیر پر، آخری حج ہے، لوگ جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا پیغام پہنچایا تھا، پہلے ایک اعتراف لیا تھا نا کہ کیا تم مانتے ہو کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کہا مانتے ہیں، کہا اگر نہ دکھائی دے، کہا پھر بھی مانیں گے کیونکہ آپ نے کہا ہے۔ اسی طریقے کا اعتراف رسول نے غدیر کے میدان میں بھی لیا۔ پہلے ہی علی کی ولایت کو نہیں پہنچا دیا، پہلے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میں حق نہیں رکھتا؟ بھئی پہلے اعتراف لے لیا جائے نا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جس طرح وہاں اعتراف لینے کے بعد لا الہ الا اللہ پہنچایا تھا، یہاں اعتراف لینے کے بعد علی ولی اللہ پہنچا دیا۔ توجہ رکھیے گا آقا، غدیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس طرح وہاں اعتراف لینے کے بعد پہنچایا تھا نا لا الہ الا اللہ،
یہاں اعتراف لینے کے بعد پہنچایا جا رہا ہے علی ولی اللہ، تو آقا دین کی بنیادوں کو سمجھیے. اچھا یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ایک نقطہ تو بیان کر دیا، دوسرا نقطہ بھی تبرکن سن لیجئے. تھوڑی آیت ہے قرآن کی اور تھوڑی طویل آیت ہے، معمول سے ہٹ کر ایک صلوات اور پڑھے مل کے محمد و آل محمد. اللہ نے گروہ انبیاء کو جمع کیا، ان کی ارواح کو، انبیاء کی ارواح کو جمع کیا. ابھی جسم نہیں ہے، ابھی جسمانیت نہیں ہے، ابھی فرعون نہیں ہے، ابھی شداد نہیں ہے، ابھی نمرود نہیں ہے، ابھی ابو لہب نہیں ہے، ابھی ابو جہل نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، ابھی مارکہ خیر و شر نہیں ہو رہا، ابھی مارکہ خیر و شر. ارواح انبیاء، اللہ نے ارواح انبیاء کو جمع کیا. اس معاملے کو قرآن نے نقل کیا سورہ مبارک آل عمران، آیت کا نشان ہے 81 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے. آقا سمجھیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. گروہ انبیاء کو جمع کیا جا رہا ہے اور یہاں رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ گروہ انبیاء کو جمع کر لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے گروہ انبیاء کو جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک میثاق لیا. یعنی جب جمع کیا گیا تھا تو اللہ کے ساتھ دیکھنے والے کچھ اور بھی تھے، جبھی تو بتایا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ رکھیے گا. ابھی ہمارے بھائی کربلا سے آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ نعیم بھائی بھی تھے اور مومنین بھی ہوں گے. اب یہ یہاں پر آ کر بات بتائیں کہ دیکھیں اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم بین الحرمین کھڑے تھے. یعنی بین الحرمین کھڑے ہونے والے جو تھے وہی اس جانب متوجہ ہوں گے. اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا، تمام گروہ انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک میثاق لیا کہ یہ جو ہم نے کتاب و حکمت میں سے کچھ تمہیں دیا ہے، تمہارے بعد ایک رسول آنے والا ہے. یعنی وہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تمہارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور تمہیں اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اگر عربی زبان میں جب مطلب کی انٹینسٹی کو بڑھانا ہو نا، مطلب کی شدت کو بڑھانا ہو تو لام تاکید کو لایا جاتا ہے، نون تاکید ثقیلہ کو لایا جاتا ہے. یعنی تمہیں ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سنو، تمہیں محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے. اگر تم اس کی تائید کرو گے تو تمہاری رسالت اور نبوت قبول ہوگی. اگر تم اس کی تائید کرو گے، کس کی؟ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں جس طرح علی کی محبت تقاضا ایمان ہے نا، اس طرح نبی کی محبت بھی تقاضا اسلام ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا، خدا نے آپ کو آوازیں دی ہیں، آپ لوگ پڑھنے والے ہیں. آج اگر شبیہت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تو رسول اللہ کی ساتھ ہے. قصیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل فرمائیں اور مصائب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مصائب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کروں گا. اور یہ جتنے بھی مصیبتیں ہیں نا آقا، جتنے بھی آل محمد کی مصیبتیں ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب ہیں، وہ سب رسول اللہ کے مصائب ہیں. تو اب کیا کہا گروہ انبیاء سے کہ جو تمہاری نبوتیں ہیں نا، یہ جو تمہاری رسالتیں ہیں، ان کی تائید و تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ جو تمہارے بعد آنے والا ہے. اور اب خداوند متعال نے کلام کو آگے بڑھایا کہ اے گروہ انبیاء، کیا تم ہمارے عہد کے، میثاق کے، پیمان کے اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیں غدیر کا واقعہ اپنے ذہن میں لائیں. الستُ اولیٰ بکم من انفسکم.
آ رہا ہے نا ذہن میں؟ جواب کیا ہے؟ قالوا بلا، ہم نے قبول کیا۔ یہاں کیا ہے؟ اے گروہ انبیاء، تم نے اس عہد کو مان لیا، اس میثاق کو مان لیا، اس پیمان کو مان لیا کہ تمہیں اس نبی پر ضرور بے ضرور بے ضرور ایمان لانا ہے، اس نبی کی ضرور بے ضرور بے ضرور نصرت کرنی ہے۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی نصرت کریں گے۔ تو اگر ابھی بھی خدا بند متعال نے کلام کو ختم نہیں کیا، مزید کلام کو آگے بڑھایا۔ قال فاشہدوا، اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہاں آ کر آیت تمام ہو گئی، توجہ رکھیے گا۔ قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ کس بات کا؟ کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے، تمہیں اس نبی کی نصرت کرنی ہے۔ تو آقا آپ ذرا توجہ کیجئے، دیکھیں ایمان کا معاملہ تو روح کے ساتھ ہے، بھئی ایمان کا معاملہ روح کے ساتھ ہے نا، لیکن نصرت کا معاملہ فقط روح کے ساتھ نہیں ہے، نصرت کا معاملہ تو جسم کے ساتھ بھی ہے۔ بھئی فقط روحانی نصرت نہیں ہو سکتی، نصرت کے لیے روح بھی آمادہ ہو، جسم بھی آمادہ ہو۔ اور جہاں عہد لیا جا رہا ہے، جہاں پیمان لیا جا رہا ہے، جہاں وعدہ لیا جا رہا ہے، آسان کر دوں بچوں کے لیے، بھئی جس میدان میں وعدہ لیا جا رہا ہے ابھی تو وہاں جسم ہے ہی نہیں، ابھی تو وہاں خالی ارواح ہے۔ ان ارواح سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایمان بھی لانا ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور تمہیں اس کی نصرت بھی کرنی ہے بڑی تاکید کے ساتھ۔ تو آقا روح کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان لے آئے، لیکن نصرت کا تعلق تو جسم سے ہے نا، بدن سے، جسم سے نصرت کا تعلق ہے نا۔ تو جہاں کوئی مارکہ خیر و شری نہ ہو، میں نے ابتدا میں جو کہا جہاں فرعون ہی نہ ہو، جہاں نمرود ہی نہ ہو، جہاں یزید ہی نہ ہو، جہاں شداد ہی نہ ہو، جہاں ہارون ہی نہ ہو، جہاں مامون ہی نہ ہو، یا ہارون وہ والا بنی عباس والا، جہاں پر مارکہ خیر و شر ہی نہ ہو تو وہاں نصرت کیسے ہوگی؟ تو عالم ارواح میں جہاں روحیں تھی، دیکھیں تفصیلی مطلب ہے، میں بہت خلاصہ کر کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مدد ہوئی نہیں بلکہ ہو نہیں سکتی۔ عالم دنیا میں آ جائیے، رسول اللہ کی کسی نبی نے آ کر مدد کی؟ بدر میں کوئی نبی آیا رسول کی مدد کے لیے؟ احد میں آیا؟ خندق میں آیا؟ خیبر میں آیا؟ کہاں آیا؟ آقا کلام قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ ضعیف کہہ کے ٹال دیں، قرآن ہے، قرآن۔ ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس آیت کو کیسے ثابت کریں گے، اس آیت پر کیسے ایمان لائیں گے؟ ابھی انبیاء کے ایمان کو چھوڑیے، اپنے ایمان کو دیکھیے کہ کیسے اس آیت پر ایمان لایا جائے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ شیعوں کے لیے گلیوں، چوباروں، چوراہوں پر آ کر کھڑے ہو کر کافر کافر کہنا آسان ہے، دیوار پر کافر لکھ دینا آسان ہے، مگر قرآن کی اس آیت پر ایمان لانا شیعہ عقیدے کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اصلاً۔ عالم ارواح میں مدد ہو نہیں سکتی تھی، عالم دنیا میں مدد کی نہیں۔ اچھا حضرت ادریس آئے جو انبیاء حیات ہیں، حضرت عیسیٰ آئے، جناب خضر کو جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، چلیں اگر مان لیں نبی آئے خضر مدد کے لیے، تو عالم ارواح میں مدد ہو نہیں سکتی تھی، عالم دنیا میں کی نہیں۔ عالم آخرت میں جا کر دیکھیں تو خود سب دامان نیاز پھیلائے، مقام محمود کی شفاعت کے لیے رسول اللہ کے در پر کھڑے۔ تو میں نے تینوں زمانوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آقا آیت کہاں گئی، نصرت کہاں گئی؟ بھائی بڑی تاکید کے ساتھ تھی، صرف ایمان نہیں لانا تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس عہد کے، اس پیمان کے عظیم بوجھ کو اٹھا لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہاں ہم نے اٹھا لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تم بھی گواہ رہنا
اور میں بھی گواہوں میں سے گواہ ہوں کہ تم نے یہ عہد لیا ہے کہ تمہیں نبی کی مدد بھی کرنی ہے، تمہیں نبی پر ایمان بھی لانا ہے. تو آقا ایمان تو آ گیا، مان لیا، لیکن مدد کب ہوگی؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ شیعوں کے بعد جو رجت کا عقیدہ ہے، جو رجت کا عقیدہ ہے کہ جب وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو رجت ہوگی. پھر یہ خاص گروہ پلٹ کر آئے گا. اب ان کا نام لینے پر پابندی ہے. بڑے محمد کی بیعت ہوگی، چھوٹے میم ہاں میم دال کے ہاتھ پر، اور پھر نصرت کی جائے گی، پیچھے نماز پڑھی جائے گی. تو آپ کو سمجھ میں آیا جو ہم ممبر سے کہتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک طویل حدیث کا ایک فقرہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اچھا بیان کس کے سامنے کیے تھے کہ ایک تو حدیث کی خود اپنی عظمت ہے، لیکن بعض احادیث وہ ہیں جو ائمہ نے ممبر سے نہیں اپنے خاص شیعوں سے بیان کیے ہیں. ان کی عظمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سامع بھی وہ ہے جو مطلب کو سمجھ رہا ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کو؟ آپ اور ہم سمجھ پا رہے ہیں اس مطلب کو؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، بہت سنا ہے نا آقا، سن کر کان عادی ہو گئے، لیکن مطالب بڑے عمیق ہیں، بہت گہرے ہیں. طویل حدیث ہے. امام علی علیہ السلام نے سلمان و ابو ذر کے سامنے یہ بیان کیے جب یہ دونوں آئے اور آ کر امام علی سے کہا کہ حقیقت نورانیت اہل بیت کیا ہے. اب یہ امام علی علیہ السلام سب کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا. سلمان و ابو ذر جیسے افراد آقا، ایک ایمان کے 10ویں درجے پر، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر، اب ان کو بتایا جا رہا ہے اولنا محمد. اچھا دیکھیں یہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ کوئی کرے ذرا، کسی کے ذہن میں اگر ہو. ہاں ٹھیک ہے، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. سمجھ میں آیا؟ اچھا اس میں بڑی باریکی ہے، بڑی نزاکت ہے، بڑی لطافت ہے. دیکھیں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اولنا کا محمدن، پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ہمارا پہلا بھی محمد جیسا. یہ کا محمدن کے ذریعے کیا ہوتا؟ ہمارا پہلا بھی محمد جیسا. اوسطنا کا محمدن، ہمارا اوسط بھی محمد جیسا. آخرنا کا محمدن، ہمارا آخر بھی محمد جیسا. لیکن یہ نہیں کہا معصوم نے. معصوم میں بھی وہ کہ جو اگر ممبر پر آئے اور کوئی تمنا کرے کہ بغیر حمزہ کے خطبہ سنائے تو پورے خطبے میں کہیں الف نظر نہ آئے. جو اگر آئے، کون؟ امام علی علیہ السلام آ کے کسی نے تمنا کی بغیر نقطوں کا خطبہ موجود، بغیر الف کا خطبہ موجود. اگر بڑا مشکل ہے عربی زبان میں، بڑا مشکل ہے، اردو میں بھی مشکل ہے، عربی تو اور. حمام آئے، حمام کہتے ہیں ہم و غم رکھنے والا، خطبہ حمام مشہور ہے نا. آئے کہا کہ مولا متقین کی صفات تو بتائیے. روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بتانے میں تنگی کا اظہار کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی تو بتا دے گا، تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا. اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو قسم دی. امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا کس کی صفات کو آقا؟ متقین کی صفات کو. ایکسٹمپور خطبہ تھا امام علی کا. امام علی کے خطبات کسی خطیب جیسے نہیں ہوتے جو گھر سے تیاری کر کے آتا ہے. امام کا خطبہ ہے آقا، امام کا. توجہ ہے آپ کی؟ جس کے علم کا مرکز خدا کی ذات ہے، جسے علم کا منبع خدا کی ذات ہے. ایکسٹمپور خطبہ تھا، فی البدی خطبہ تھا. امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، متقین کی صفات بتائیں. جانتے ہیں کتنی صفات ہیں اس کے اندر؟ 110.
110 کی عدد سے تو واقف ہے نا آپ؟ 110 صفات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حمام کے سامنے بیان کی. اس نے ایک بلند چیخ ماری, روح پرواز کر گئی. تو اب سوال میں آیا, اب ذہن میں آیا نا کہ قرآن کی جو آیت تھی, ناطق قرآن کے جلوے کو آپ نے سمجھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر پہاڑوں پر نازل کرتے, پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ. توجہ کریے گا, ناطق قرآن نے ایک جلوہ دکھایا ہے. تو یہ کمال ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ انداز ہے, یہ فصاحت ہے, یہ بلاغت ہے آقا, کہ کہہ سکتے تھے نا اولونا کا محمدن, آخرونا کا محمدن, اوسطونا کا محمد. نہیں کہا, بلکہ کہا اولونا محمد, آخرونا محمد, اوسطونا محمد, وکلونا محمد. اور میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا ہے. جب خواب میں کسی نے رسول کو دیکھا تھا, حقیقت میں امام رضا کے پاس پہنچا, امام نے بھی اتنی ہی کھجوریں دی جتنی رسول اللہ نے دی تھی. مناج کا جو شخص تھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اس کو کھجوریں دے رہے ہیں. اب جب رسول کو خواب میں دیکھا تھا, سر پر رسول کے عمامہ تھا, دوش پر رسول کی ابا تھی, برابر میں ہی خرموں کا تش رکھا ہوا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ امام رضا علیہ السلام اس کے محلے کی مسجد میں تشریف لائے ہیں, دوڑا دوڑا امام کے پاس پہنچا. امام کو دیکھا کہ ویسا ہی عمامہ سر پر ہے جیسے رسول کے تھا, ویسے ہی ابا دوش پر ہے جیسے رسول کے تھی, اور ویسے ہی خرموں کا تش بھی برابر میں رکھا ہے جیسے رسول کے رکھا تھا. اس نے خواب کو بیان نہیں کیا, سلام کر کر امام کے پاس گیا. امام نے مسکرا کر انداز رسالت سے جس طرح رسول اللہ نے جواب دیا تھا, رسالت مواب کے انداز میں جواب دیا. اتنے ہی خرمے اٹھائے اور گنا نہیں, اسی خرموں کو اٹھایا, اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس نے گنا تو تعداد وہی تھی جو رسول اللہ کی. اور یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے آقا. یمن سے مال غنیمت آیا, یمن سے مال غنیمت آیا. امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے مسئول قرار دیا, مامون قرار دیا کہ تم اس کو تقسیم کرو. مامور کیا کہ تم اس کو تقسیم کرو. امیر المومنین اپنی مٹھی میں اٹھا رہے تھے, لوگوں کو دیتے جا رہے تھے. اب جتنے لوگ آ رہے تھے امیر المومنین کی مٹھی سے لے کر جا رہے تھے. کسی صاحب کے دل میں بے چینی ہوئی, آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ, علی تقسیم میں عدل نہیں کر رہے. دیکھیں کتنی جرت ہے. کہا کیوں؟ کہا کوئی ترازو نہیں لگا, کوئی باٹ نہیں رکھا گیا, کوئی میزان قائم نہیں کیا, جو ہاتھ میں آیا جس کو سامنے آیا اس کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو بلایا جن کو علی ابن ابی طالب نے دیا تھا. اب ترازو منگوایا گیا. ایک طرف رسول اللہ نے ایک شخص کے اس مشت بھر چیزوں کو رکھا, اور دوسری طرف اس کو جو دوسرے کو اشرفیاں دی تھی اس کی اشرفیوں کو رکھا. وزن ایک تھا, برابر تھا. اب جب یہ سب کا مشاہدہ ہو گیا نا کہ وزن میں رتی برابر, کوئی کمی نہیں ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے, علی کے چہرے کی طرف دیکھا, اپنے ہاتھ کو لوگوں کو دکھایا اور کہنے لگے, کفی و کفو علی فی العدل سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. میرا اور علی کا ہاتھ. میرا اور علی کا ہاتھ. اللہم صلی علی محمد. کفی و کفو علی فی العدل سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدل کے معاملے میں برابر ہے. تو یہ معاملہ فقط علی کے ساتھ نہیں, یہ معاملہ حسن کے ساتھ بھی ہے, یہ معاملہ حسین کے ساتھ بھی ہے, یہ معاملہ علی ابن الحسین کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. تو اب جب امام رضا نے اس کو 18 کھجوریں دینا, کہنے لگا یا ابن رسول اللہ کچھ اور عنایت کیجئے. امام نے مسکرا کر کہا, اگر خواب میں میرے جد تجھے زیادہ دیتے تو میں بھی تو حقیقت میں بھی زیادہ دیتا.
اللہم صلی علی محمد۔ خواب میں اگر میرے جد تجھے زیادہ دیتے، حقیقت میں بھی زیادہ دیتا۔ کیا تعبیر دی امام نے کہ دیکھو جو دین کو لینا ہے نا رسول اللہ کے، تو آل رسول کے علاوہ کسی اور سے مت لینا۔ ہم اس کو اتنی دیانت کے ساتھ پہنچائیں گے جو خواب میں رسول نے دیا ہے، ہم اس کے یہاں پر مخالفت نہیں کر رہے، تو جو دین کے نام پر رسول اللہ دے کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیسے گمان کر سکتے ہو کہ کہیں اور سے لو؟ توجہ ہے آقا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو اب میں اور آپ اس جانب دقت کریں، انبیاء سے عہد لیا گیا، کہا گیا ایمان لانا ہے، کہا گیا نصرت کرنی ہے، تو اگر نصرت کہاں ہوگی؟ ہوگی مہدی امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت، لیکن کہلائے گی رسول اللہ کی نصرت۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پھر رجت کے عقیدے کو ماننا ہوگا، پھر اولنا محمد کو ماننا ہوگا، پھر کلنا نور واحد کو ماننا ہوگا، پھر کلہم نور واحد کو ماننا ہوگا، پھر ماننا ہوگا کہ اگر بستر پر علی سو رہے ہوں نگاہوں کو لگتا ہے کہ نبی سو رہے ہیں۔ ماننا ہوگا کہ کون ہے ان کے مشابہ، کون ہے ان کا مثل، کون ہے ان جیسا۔ اور دیکھیں مجھے ایک جملے سے نا میں اس کو بیان بھی کر دیتا ہوں، اختلاف ہے۔ اب آپ لوگ اس کو مجھے نہیں معلوم کس طرح سے لیتے ہیں۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے درمیان کسی بھی قسم کی عجیب و غریب تفریق قائم کرنا، اور بعض دفعہ مخالف کا پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے، جس کی طرف ہمارے بھائی اشارہ کر رہے تھے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے ایک صاحب کو اس کا جواب دیا تھا، ابھی تک ان کا جواب مجھ تک نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ امام حسن نے صلح کی تھی اس لیے یہ اتنا تذکرہ نہیں کرتے۔ آقا ہم صلح کے صحیح معنی لیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم صلح کے معنی آپ کو بتاتے ہیں۔ امام حسن کی صلح کیا تھی؟ کیا تھی امام حسن کی صلح؟ کس کو کہتے ہیں صلح؟ صلح حدیبیہ کا مقصد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے راضی ہو گئے تھے؟ آگا تو یہ ایک کھڑکی سے دو قسم کی ہوائیں کیوں آ رہی ہیں؟ فارسی کی ایک کہاوت ہے نا، ایک بام دو ہوا، کھڑکی ایک ہو ہوائیں دو ہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب رسول اللہ کی صلح حدیبیہ کو آپ یہ ماننے کے نہیں جناب صلح سے مراد یہ تھی کہ موقتاً جنگ کو روکا گیا تھا، تو امام حسن کی صلح سے بھی یہی مراد تھی۔ صلح سے مراد رضایت نامہ تھوڑی ہوتا ہے، صلح سے مراد راضی ہو جانا تھوڑی ہوتا ہے، صلح سے مراد ہاتھ میں ہاتھ دے دینا تھوڑی ہوتا ہے۔ صلح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جنگ کو موقتاً کچھ دیر کے لیے روکا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ کو بتاؤں کتنی مرتبہ صہیونیوں نے ان مظلوم فلسطینیوں کی طرف صلح کے لیے یہ پیغام بھیجا، ہم موقتاً جنگ کو روکنے دیں کہ سمجھے چہروں کو۔ بھئی کردار تو جاری ہے نا، کردار تو چل رہا ہے نا، کردار تھوڑی رکا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ظلم ڈھارے، مارا جا رہا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا گیا، اس کے باوجود اگر دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت آ جائے نا آقا، تو انسان بڑے سے بڑے میدان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سمجھیے دشمن کے پروپیگنڈوں کو سمجھیے۔ اہل فلسطین سب کے سب نازمی نہیں ہیں۔ ابھی ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے کون کون ہمارے ذہن میں کس کس طرح کے خیالات لا کے ڈالتا ہے آقا۔ کیا مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ کوئی آئے آ کر کہہ دے کہ مثلا معصوم نے بیعت کر لی تھی؟ کوئی آئے اور آ کر کہہ دے کہ نہیں جناب یہاں سے جو ہے نا صرف پریسائز کچھ چیزوں کا ذکر ہو؟ یہ منبر ہدایت کے لیے ہے آقا۔ اس پر آل محمد نے ہمیں فضائل بیان کرنا بھی سکھائے ہیں، اس پر تعلیمات محمد و آل محمد کو بیان کرنا بھی سکھایا ہے۔ یہ منبر آل محمد کی عطا ہے نا، سب کے سب نازمی نہیں ہے وہاں۔
آپ مجھے بتائیے اگر سب کے سب نازبی ہوتے تو مسجد الحسین ہوتی ہے؟ بھائی نازبی کون ہے؟ جو اہل بیت سے بغض و بیر کا اظہار کرے. اگر پورا معاشرہ ہی نازبی ہوتا تو مسجد الحسین نظر آتی، مسجد فاطمہ زہرا نظر آتی، مسجد علی نظر آتی. یعنی کچھ ہوں گے. کیا آپ کے پاکستان میں نہیں ہے کچھ؟ پاکستان میں بھی کچھ ہے، شاید ان سے زیادہ شدید ہوں، ان سے زیادہ بدبخت ہوں. تو سب کے سب نہیں. اور اب الحمدللہ جو معصوم کا فرمان تھا نا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو. آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی حمایت کی وجہ سے، آپ کی صدا کی وجہ سے خود اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ اب تشیع کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہو گیا آپ کو. اچھا ایک طریقہ میرا ہے ممبر پر بات کرنے کا، اور ایک طریقہ فرض کر لیجئے، ایک طریقہ میرا ہے، کوشش میری ہوتی ہے کہ روش وہی ہو جو علماء کی طرف سے تائید یافتہ ہو. تو ایک طریقہ میرا ہے ممبر پہ گفتگو کرنے کا، ایک طریقہ ولی فقیہ اور دیگر مراجع کا ہے جنہوں نے شیخ زکزکی جیسا مبلغ تیار کیا. میں اپنی زندگی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں، میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ولایت کے دائرے میں داخل کر رہا ہو اپنی گفتگو سے. ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا، اعتراف کر رہا ہوں میں، کیونکہ گفتگو آپ کے سامنے ہوتی ہے جو پہلے سے ولایت کے دائرے میں. وہاں سے جو ایک مبلغ تیار ہوا، اس نے 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھنا سکھایا. تو اگر کس کا طریقہ مانا جائے گا؟ میں اپنا مانوں یا ان کا مانوں؟ تو توجہ رکھیں. صلح 10 دفعہ کہا کہ صلح کر رہے ہیں جناب، ماہ رمضان میں نہیں ہوگی جنگ، روک دی، اس کے بعد بھی انویٹ کیا، اس کے بعد بھی حملے کیے. آج کے اس دور میں ہمیں اب سمجھ میں آتا ہے صلح کیا ہوتی ہے. اب آپ فرض کر لیجئے جنگ کو موقتاً روکنے کے لیے یہ 2 گروہ صلح کریں، تو اس سے مراد یہ لی جائے گی جناب ان کو تسلیم کر لیا ہے. تو سب کہیں گے نہیں جناب تسلیم تھوڑی کیا ہے، ابھی موقتاً جنگ کو روکا ہے. تو یہی امام حسن نے کیا تھا، امام حسن نے موقتاً جنگ کو روکا تھا. اور رہبر کی کتاب ہے 2 امام مجاہد، یعنی دونوں امام حسن و حسین علیہ السلام کو امام مجاہد کے عنوان سے پہچانا ہے. یہ تو ہم لقب دیتے ہیں نا امام امن. اختلاف میرا اس موضوع پر ہے. اگر امام امن پسند، جنگ پسند نہیں ہوتا، امام نہ امن پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے، امام خدا پسند ہوتا ہے. اگر خدا کے دین کو جنگ کی ضرورت ہوگی جنگ کرے گا، اگر خدا کے دین کو صلح کی ضرورت ہوگی صلح کرے گا، اگر خدا کے دین کو فقہ کی ضرورت ہوگی فقہ بیان کرے گا، اگر خدا کے دین کو کلام کی ضرورت ہوگی عقائد بیان کرے گا. کیونکہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. یہی حسن ابن علی جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے. اور اب جب دشمن نے چاہا کہ جنگ کے میدان میں آئے تو دشمن کو گھسیٹ کر قلم کے پاس لائے اور ایسی شرائط لکھ دی کہ تا صبح قیامت دینا رہو. امام حسن، اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک حدیث ہے ہمارے پاس، لو کان العقل رجلا، عبارت ہے لو کان العقل رجلا، اگر عقل کسی شخص کی صورت میں، بعض جگہ رجلا ہے بعض جگہ شخصا ہے، لو کان العقل رجلا یا شخصا، دونوں طریقے سے آئی ہے عبارت. لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی شخص کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آتی نا تو عقل کو حسن ابن علی کہا جاتا. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فراست تھی. آگا دشمن نے چاہا تھا امام حسن مجتبیٰ جنگ کے میدان میں آئے، سپاہیوں کو خرید لیا گیا تھا، لشکریوں کو خرید لیا گیا تھا، سرداروں کو خرید لیا گیا تھا. اس کے بعد کیا تمنا تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنگ کے میدان میں کھینچا جائے. امام وہ ہوتا ہے جو دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں نہیں جاتا،
دشمن کو اپنے میدان میں لے کر آتا. کربلا میں امام حسین نے زمین خریدی ہے نا, امام یزید کے میدان میں نہیں گئے, یزیدیت کو کھینچ کر کربلا لا. بے شمار امام سے زیادہ بصیر کوئی ہے نہیں مخلوقات میں, توجہ رکھیے گا. اب امام حسن مجتبی علیہ السلام سے تمنا یہ کر رہا تھا دشمن, پوری چال بنائی گئی تھی. حاکم کا جو مشیر تھا اس نے کہا کہ جناب خالی کاغذ بھجوا دیجئے, مشہور کر دیجئے, صلح ہو گئی, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جنگ کے لیے مجبور ہوں گے, جنگ کے لیے میدان میں آئیں گے. اچھا اس کی توقع کیا تھی کہ صلح نہیں کریں گے؟ اس کی توقع, بھائی امام تو جنگ کرنے نکلے تھے نا, امام جنگ کرنے نکلے تھے, اس کی توقع تھی کہ صلح نہیں کریں گے, جنگ کے لیے میدان میں آئیں گے. اب جنگ کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ امام حسن, امام حسین, جناب عباس, کچھ بنی ہاشم, کچھ خاشیہ. اطمینان کر لیجئے اتنے کم لوگ تھے کہ جتنے کربلا میں تھے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ تھے. توجہ رکھیے گا, کربلا میں اس کے مقابلے میں زیادہ تھے. امام حسن مجتبی کے پاس اتنے کم لوگ تھے, اگر اتنے بھی ہوتے نا جتنے امام حسین کے پاس تھے تو بھی امام حسن علیہ السلام قیام کرتے. اب دشمن کی تمنا کیا تھی کہ میدان میں آئیں, جب میدان میں آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا, امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا, امام حسن کو شہید کر دیا جائے گا, حضرت عباس کو شہید کر دیا جائے گا. کربلا تک بات پہنچتی آگا. یزید کے مقابلے پر کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے والا رہتا, پوری کربلا تو اسی وقت پر شہید ہو جاتی. اصحاب تو جب آئے نا جب امام حسین نے قیام کیا. اب امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ ہی شہید ہو جاتے. امام نے کیا کیا کہ تم نے میدان سجایا جنگ کا, میں تمہیں الگ میدان میں بلاؤں گا, میں ایسا میدان سجاؤں گا کہ جس کی وجہ سے پھر کربلا کا مقدمہ پیش آئے اور کربلا لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو اگر کربلا کا میں اور آپ حساب کتاب کرنے بیٹھے نا آگا, تو ایسا نہیں ہے 61 ہجری میں کوئی اچانک واقعہ ہوا اور کربلا ہو گئی. کربلا کو اگر سمجھنا ہے نا تو صفین سے سمجھیے, کربلا کو سمجھنا ہے تو جمل سے سمجھیے. ایک جنگ جمل تھی, ایک جنگ صفین تھی, ایک جنگ نہروان تھی, اور پھر ایک جنگ مولا علی کرنے جا رہے تھے کہ جو نہیں ہو پائی اور مولا علی کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد ایک جنگ کے لیے امام حسن نکلے, امام حسن نے صلح کی, موقتاً جنگ کو روکا. پھر ایک جنگ کے لیے حسین ابن علی نکلے اور اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. آج بھی حرم حسین پر سرخ پرچم بتا رہا ہے جنگ ختم نہیں ہوئی, موقتاً رکی ہوئی ہے, ابھی ایک آئے گا, ابھی ایک آئے گا, جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ ختم نہیں ہوئی, موقتاً روکی گئی ہے, ایک محدود عرصے کے لیے روکی گئی. ایک آئے گا, پھر آنے کے بعد پرچم اٹھائے گا, پرچم اٹھانے کے بعد عدل و انصاف کو نافذ کرے گا, اور پھر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ, قرآن کی تعبیر پوری ہوگی. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, آن ایئر انہوں نے اعتراض کیا تھا, مجھ تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا, آپ امام حسین کا ذکر بہت کرتے ہیں, امام حسن کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا جناب ہماری آبادیوں میں آ کر دیکھیے, آج اگر اس شہر میں آ کر کوئی دیکھے اور آپ کو سیاہ پوش دیکھے, اور ابھی کچھ دیر کے بعد جو تابوت برآمد ہوگا اس میں آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھے, تو دنیا کے سمجھ میں آئے کہ ہم تفریق نہیں کرتے. یہ جو امام حسین کی زیادہ ہم عزاداری کرتے ہیں نا 2 مہینے 8 دن, خصوصاً 40 تک, تو اس کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں امام حسین کی عزاداری پر, ورنہ ہر امام کی عزاداری ہم اس کی شہادت کے روز کرتے. تو فرق ہمارے وہاں نہیں آگا, کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا میں. فرق ہمارے وہاں نہیں ہے, فرق آپ کیا ہے. اگر صلح کے وہی معنی جو آپ لے رہے ہیں کہ جناب صلح کے معنی دوستی ہوتی ہے, صلح کے معنی محبت ہوتی ہے, جو آپ بڑے جھوم جھوم کے بیان کرتے ہیں, تو آپ کے بزرگان و اکابر نے لکھا ہے کہ آپ کے
خلفائے راشدین 4 نہیں تھے، 5 تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے جو اہل سنت بھائی یہاں پر ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو۔ اہل سنت کے متفقہ فیصلے کے مطابق خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ مولانا مودودی کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، خلافت و ملوکیت، اس میں انہوں نے کچھ ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، باقی آپ تواریخ میں جا کر دیکھیے۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان کے خلفاء 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ امام حسن کی 6 مہینے کی حکومت کو خلفائے راشدین کی فہرست میں لایا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے نزدیک تو امام معصوم ہے، خلیفۃ الرسول ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہیں؟ خلیفہ راشد۔ کون سے نمبر کے؟ 5ویں۔ شروع کے 3 خلفاء، پھر حضرت امیر المومنین، پھر حضرت امام حسن۔ اگر صلح امام حسن کے وہی معنی تھے جو آپ لے رہے ہیں، جس کو آپ جھوم جھوم کر بیان کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ رابعہ کیوں کہتے ہیں، خامسہ کیوں نہیں کہتے؟ حق 4 یار کیوں کہتے ہیں، حق 5 یار کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی مساجد کے اندر جب 4 خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ دکھا دے کہ حسن ابن علی کا نام بھی لکھا ہو۔ ہماری آبادیوں میں تو امام حسن کے تابوت اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لوگ سینہ زنی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ شیعہ محلوں میں چلے جائیں تو آج کی شب ہر گھر کے باہر کالی قنات لگی ہوگی، کہیں امام حسن کا دسترخوان بچھا ہوگا، کہیں فرش عزا بچھا ہوگا، کہیں ماتم ہو رہا ہوگا، کہیں مرثیہ ہو رہا ہوگا۔ تو ہم نے حسن و حسین میں فرق نہیں کیا، آپ نے فرق کیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ صلح کے وہ معنی جو آپ کی زبان پر ہیں وہ دل پر نہیں ہے، وہ دل میں نہیں ہے۔ صلح کے معنی حمایت نہیں ہے، صلح کے معنی آپس میں محبت نہیں ہے، صلح کے معنی ہے موقتاً جنگ کو روکنا جانا۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کا آغاز کیا جب آخری شرط بھی نہ مانی گئی۔ کیا تھی آخری شرط؟ جب تم جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر نہیں جاؤ گے۔ 10 سال امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسن 41 ہجری میں امامت کے منصب پر آئے، 50 ہجری میں شہادت ہوئی، صلح کا معاملہ آیا، اس کے بعد امام نے جو ان کی حیات طیبہ تھی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 50 ہجری میں امامت کے منصب پر آئے۔ 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک امام حسین جنگ نہیں کر رہے، کتابت کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، سخت الفاظ لکھ رہے ہیں، جا کر پڑھیے تاریخ میں، لیکن جنگ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی صلح کی ایک شرط باقی ہے۔ جب آخری شرط بھی نہ مانی گئی اور یزید کو تخت پہ بٹھا دیا گیا، اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور یہ کہہ کر قیام کیا، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین قانون دے رہے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جو بھی حسینی ہوگا نا وہ کبھی بھی یزیدی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ یہ قانون آج بھی جاری ہے، بس نگاہ بینا موجود ہو تو نظر آ جائے گا۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، تو آقا یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا قیام ہے، سب شہید ہوئے، ہمارے 12 میں سے 11 امام، بلکہ 14 معصومین سب کے سب شہید ہیں۔ رسول اللہ کی شہادت پر بھی دلائل موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن آج تابوت اس امام کا برآمد ہونا ہے کہ جس کی غربت بڑی عظیم ہے۔ غربت کے معنی اردو اور عربی میں الگ ہیں۔ ہم جو امام رضا کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، یہ غریب اس معنی میں نہیں کہا جاتا کہ پیسہ نہیں تھا، ہمارے وہاں اردو میں تو اسی کو کہا جاتا ہے نا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔
عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو. امام حسن کی غربت بتاؤں آپ کو. فرزند رسول خدا اپنے ہی وطن میں غریب تھے. اپنے ہی وطن میں غریب. عجب غربت ہے، عجب غربت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرزند کہ جن کو ریحان رسول کہا جاتا ہے، رسول کا پھول کہا جاتا ہے، جن کے لبوں کو چوم چوم کر رسول رویا کرتے تھے، اس کو زہر دے دیا گیا. اور پہلی دفعہ زہر نہیں دیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر بھجوایا گیا، لیکن ہدف تک زہر نہیں پہنچ سکا اور امام پر اس طرح کا اثر نہیں ہوا. اب اس دفعہ روم سے ایک مخصوص زہر منگوایا گیا. ایک 1000 دینار کی لالچ، یزید کے ساتھ عقد کرنے کی لالچ دے کر کسی طرح جادہ بنت اشس، یہ اشس خاندان جو ہے آل محمد کے بغض میں بھرا ہوا ہے. خوارج کی ایجاد یہی، امیر المومنین کی شہادت کی سازش میں شریک یہی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل تک اس خاندان کے اثرات گئے. جادہ بنت اشس امام کے نکاح میں ہے لعنت اللہ علیہا. اس کو لالچ دی گئی، یزید سے نکاح کی، پیسہ بھجوایا گیا، زہر بھجوایا گیا. اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صراحی کے اندر اس زہر کو ڈال دیا. امام کا روزہ تھا، افطار کا وقت آیا، امام نے صراحی سے پانی لیا. پانی لینے کے بعد 2 گھونٹ پیے تھے، لگا کہ جیسے پانی سینہ چاک کرتا ہوا جا رہا ہے. بہت شدید زہر تھا. بعض لوگوں نے بیان کیا کہ زہر کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی چیز کو اس کے اندر ڈبو کر تالاب میں ڈال دیا جاتا نا تو ساری مچھلیاں مر جاتی. اتنا شدید زہر. جیسے ہی زہر کا اثر نمودار ہونا شروع ہوا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جناب زینب ام کلثوم آئیں. آل محمد کی غربت کیا بیان کی جائے گا، کیسے بیان کی جائے؟ آپ بتائیے. امام حسن مجتبیٰ 11 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. کل 40 سال کے بعد حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہونے جا رہی ہے، 39 سال کے بعد. اب اس شہادت کا آپ اثر دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ اپنے بستر پر کروٹ بدل رہے ہیں. ایک مرتبہ امام کو قے کا احساس ہوا، لگن کو منگوایا گیا. جیسے ہی لگن لایا گیا نا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کے سامنے لا کر لگن کو رکھا، تش کو رکھا. اب جو امام حسن مجتبیٰ کو قے آئی تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تش میں گرنے لگے. یہ منظر امام حسین سے دیکھا نہیں گیا. امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا. امام حسین کا گریہ تمام معصومین کے دل پر بڑا شاخ تھا. رسول اللہ حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، امیر المومنین حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، فاطمہ زہرا حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. اب جب امام حسن کے سامنے امام حسین نے گریہ کیا نا، بھائی کو پاس بلایا، سینے سے لگایا، دلاسا دیا. لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ جیسا دن کسی کا نہیں ہے. آج میرے زبان حال سے کہوں، آج میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر رو رہے ہو. کل قاسم کا لاشا، کل علی اکبر کے سینے سے بچی کو کھینچنا ہے. اے حسین، آج حسن کا تم سے یہ زخمی جگر برداشت نہیں ہو رہا. کل علی اکبر کا زخمی جگر. لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ. وصیتیں کی، امور امامت تفویض کیے، تبرکات انبیاء سونپے. اب ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تمام امور سپرد کیے. روح پرواز کر گئی. بس اتنا سن لیجئے، یہ وہ خوش نصیب جنازہ ہے کہ اپنے وطن میں غریب تو ضرور تھا مگر غسل دیا گیا، جنت کے کافور سے حنوط کیا گیا.
حسین ابن علی نے خود شان سے غسل دیا، جنت کے کافور سے حنوط کیا گیا، جنازہ اٹھا، طبق وصیت رسول کے حرم لے جایا جانے لگا، رسول کی قبر مطہر کی طرف چلا۔ ہائے غربت حسن، ہائے غربت حسن، جس کا چہرہ چومتے تھے رسول اللہ۔ جب امام حسن کا جنازہ تربت رسول کی طرف چلانا، مروان آگے بڑھا، تیر کو کمان میں جوڑا، کسی کہنے والے کے سبب اب تیر کو کمان میں جوڑا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے تابوت پر تیروں کی بارش شروع ہوئی، ہر طرف سے تیر برسنے لگے۔ عجب نہیں خلد سے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ آپ کے بچے، اے فاطمہ زہرا آپ کی اولادیں کتنی غریب ہو گئی۔ حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، حسن کے جنازے پر تھا۔ گھر سے بہنوں نے بڑی شان سے امام حسن کا جنازہ اٹھا تھا، حضرت قاسم کو امام حسین کے سپرد کیا تھا، اپنے گھر کو امام حسین کے سپرد کیا تھا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا تھا، بہنوں نے میت کو رخصت کیا تھا۔ اب جب قبرستان جانے کے بجائے، جب قبر نبی پر جانے کے بجائے گھر میں جنازہ واپس آیا، مجھے نہیں معلوم علی و فاطمہ کی بیٹیوں نے کیسے لاشیں سے تیر دوبارہ جنازہ آمادہ کیا گیا، بقیع بھیج دیا گیا، بقیع میں تدفین ہوئی۔ بس دو جملہ سن لیجئے، مولا حسن نے کہا تھا نا، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے جیسا دن کوئی نہیں ہے۔ ابھی مرثیے میں آپ نے سنا نا، ہم اپنی قبر میں چین سے سوئیں گے، مگر دنیا کو حسن کا چین بھی برداشت نہ ہوا۔ حسین کا لاشا پامال کیا گیا، حسن کی قبر کو گرا دیا گیا۔ آج کتنے سال گزر گئے، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، اس مقام پر بیٹھ کر میں اور آپ امام حسن کا ماتم کر رہے ہیں، مگر ہائے ویرانی قبر حسن، ہائے غربت قبر حسن، نہ کوئی ماتم کرنے والا، نہ کوئی گریہ کرنے والا۔ شاید ایک ماں پہلو پر ہاتھ رکھے، ہائے میرے غریب حسن، ایک امام